السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب ایمان کی سلامتی اور صحت کی عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع اور ٹاپک بھی استخارہ ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے آپ کو مسنون استخارہ کا مکمل طریقہ کار تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا۔ اس سبق میں آپ کو ہم انشاءاللہ العزیز 6 مختلف مجرب المجرب استخارے آپ کو سکھائیں گے، ان کا مکمل تفصیلی طریقہ کار آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے علماء اور بزرگوں کا 1000 مرتبہ کا تجربہ شدہ معمول رہا ہے اور بہترین مجرب استخارے ہے۔ سب سے پہلے 1 نمبر والا استخارہ نوٹ فرما لے، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ نکاح یا رشتہ یا شادی وغیرہ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے یا کسی فیملی نے آپ کے بچی یا آپ کے لیے رشتے کا پیغام لایا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے استخارہ کرنے سے پہلے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے، زیادہ رشتہ داروں وغیرہ دوست احباب میں اس کا شہرت نہیں کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے یہ استخارہ کر دینا ہے۔ پھر جو بات سامنے آ جائے، اگر آپ کو اشارہ مل جائے کہ یہ ٹھیک ہے، تب ڈنڈورا بھی کر سکتے ہیں آپ اور سب کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو پوشیدہ رکھ کے رات کے وقت ایسا کرے کہ آپ وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت، اگر 2 رکعت آپ کے لیے آسان ہو تو ٹھیک ہے، 4 رکعت آسان ہو تو 4 رکعت نفل نماز بنیت استخارہ پڑھ لیں۔ جب نماز 2 رکعت آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں تسبیحات 13 بار پڑھ لے۔ کتنی بار؟ 13 مرتبہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں تسبیحات۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ نے بالکل اسی طرح عربی میں یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب فإن رأیت ان فی، جب آپ فی تک پہنچ جائے اس وقت آپ نے اس لڑکی یا اس مرد کا نام لینا ہے جس کا پیغام آیا ہے یا جس کو آپ نے پیغام بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ نے پیغام بھیجا ہے کسی لڑکی کے لیے، تو اس لڑکی کا نام پی کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، جیسے سمیہ اس کا نام ہے تو آپ نے پڑھنا ہے ان فی سمیہ۔ اگر وہ مرد ہے، علی اس کا نام ہے فار ایگزامپل، تو آپ نے پڑھنا ہے ان فی علی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی دعا پڑھ لے، خیر لی فی دینی و دنیای و آخرتی فاقدرها لی فاقدرها لی وإن كان غیرها خیرا منها لی فی دینی و آخرتی فاقدرها لی۔ آپ نے یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کے بعد آپ یہ جو ہے نا اپنے بستر پر سو جائے۔ صبح جب آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز تو جس طرف آپ کا دھیان زیادہ ہوگا، جس طرف آپ کا دل کس طرف زیادہ مائل ہوگا، اسی طرف پر عمل کرے۔ اگر آپ کا دل زیادہ اس بات کی طرف مائل ہو کہ یہ رشتہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تو اسی طرف چلے جائے۔ اگر انکار کی صورت ہے تو انکار کر دے، اور اگر 1 رات میں نہ ہو جائے تو کم از کم 7 رات تک یہ عمل کر لے، انشاءاللہ العزیز آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ دوسرا استخارہ ہے، اس استخارے کا نام ہم نے کشف الاسرار رکھا ہے۔ کشف الاسرار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رازوں کو ظاہر کرنے والا۔ یہ ایسا استخارہ ہے کہ رازوں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ استخارہ بذریعہ ایک نقش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نقش کے ذریعے
ہم کرتے ہیں نقش کے ذریعے. جو بھی کام آپ کو پیش آئے، کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے، آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ سوچ رہے کیسا طریقہ اپنائے، کون سا کاروبار شروع کرے، کس جگہ شادی کرے، کس ٹائم کرے، یا رشتہ آیا ہے یا آپ نے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، کس کو ایکسیپٹ کرے، یہ رشتہ اچھا رہے گا یا اچھا نہیں رہے گا، یہ کاروبار اچھا رہے گا یا اچھا نہیں رہے گا، یا یہ کام کب ہو جائے گا، کب تک انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس نقش والے استخارے کے ذریعے بہترین انداز میں اللہ کے کرم سے رہنمائی مل جائے گی. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک نقش ہے، ویڈیو میں آپ کو نقش دیا جا رہا ہے. پہلے والا جو نقش ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے نقش کے خانوں کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 اسی طرح الفاظ بھی لکھے ہیں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ نقش آپ نے کس انداز سے لکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے مثلث نقش لکھنا ہے. مثلث کے خانے بنانے ہیں، 3 لائنیں لمبی جو ہے نا، آپ نے 3 لائنیں لینی ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک سائڈ پر دوسرے سائڈ پر ایک ایک لائن قریب قریب لینا ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں. اور درمیان والے تینوں خانے آپ نے بڑے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس نقش کا درمیانی جو خانہ ہے جس میں عددی 22 لکھا ہوا ہے، جو 22 لکھا ہوا ہے 22، یہی ہندسہ اور یہی خانہ وہی کشف الاسرار والا خانہ ہے، یہی وہ مین اور بنیادی خانہ ہے. آپ جب نقش لکھ لیں گے، آپ کے مثال کے لیے ہم نے دوسرا نقش بھی اس کے بعد لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے. تو اس میں ہم نے آپ نے جس طرح نقش لکھنا ہے اسی طریقے پر ہم نے نقش لکھا ہے، اور اگزامپل کے طور پر مقصد بھی لکھا ہے. تو جو 22واں ہندسہ جہاں جس خانے میں موجود ہے، 22واں ہندسہ جو 22 لکھا ہے، اسی خانے میں ہندسے 22 کے ہندسے کے نیچے آپ نے اپنا مقصد تحریر کرنا ہے. اگر رشتہ آیا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رشتہ اچھا رہے گا یا اچھا نہیں رہے گا، تو آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے کہ میرا یہ رشتہ صحیح ہوگا فلاں کے ساتھ یا صحیح نہیں ہوگا. آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کام صحیح رہے گا یا صحیح نہیں رہے گا، یہ کام شروع کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے. اسی طرح یا کسی چیز کے بارے میں، کسی خفیہ راز کے بارے میں جاننا ہے، تو آپ نے وہی مقصد آپ نے اسی خانے میں لکھنا ہے، اور اپنے مقصد کو مختصر تحریر اور عبارت میں لکھ لے. ٹھیک ہے. مختصر کر کے اس خانے میں آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کا طریقہ کار سمجھ لیں. یہ تو ہم نے نقش کے خانے جو ہے نا، نقش کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا کہ نقش کیسے یا مقصد کدھر لکھنا ہے. یہ بات پہلے نوٹ کر لے کہ نقش آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے. پہلا جو خانہ ہم نے لکھا ہے اس میں پہلا والا عدد، سب سے پہلے جب آپ نقش بنائے تو اس کے اوپر 786 لکھے، بالکل درمیان میں اوپر. اس کے بعد آپ نے پہلے خانے میں پہلا والا ہندسہ، جو پہلا ہندسہ یہاں کا ہے وہ 18 ہے. دوسرے والے خانے میں آپ نے 19 لکھنا ہے، تیسرے والے خانے میں 20، چوتھے والے خانے میں 21، پانچویں والے خانے میں 22، اور چھٹے والے خانے میں 23، ساتویں خانے میں 24، آٹھویں خانے میں 25، اور 9 نمبر والے خانے میں آپ نے 26 لکھنی ہے. یہ آخری خانہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس نقش کا ترتیب کیسا ہے اور ترکیب کیسا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کر کے بیٹھ جائیں اور 66 نقوش اسی طرح لکھ لے، بغیر مقصد کے لکھے. مقصد نہیں لکھنا آپ نے اس کے اندر. 66 نقوش، 66 نقوش آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. بنیت زکوٰۃ، یہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. جب آپ 66 نقوش لکھ لیں تو آپ اس کے عامل بن گئے. ٹھیک ہے. آپ اس کے عامل بن گئے. نقوش کس ٹائم لکھنے ہیں، کس دن لکھنے ہیں، کس تاریخ کو لکھنے ہیں؟
اس کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی تاریخ مقرر ہے۔ جس دن، جس وقت، جس تاریخ کو آپ چاہے، آپ کا دل چاہے، آپ اس نقش کشف الاسرار کا، رازوں کو کھولنے والے نقش کا عامل بن سکتے ہیں، عاملہ بن سکتی ہے۔ صرف 66 نقوش آپ نے باوضو لکھنے ہیں، ترکیب اور طریقہ کار کے مطابق، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک مرتبہ یہ 66 نقوش لکھ لے تو آپ اس کے حامل بن چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان نقوش کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ جو زکوٰۃ کے نقوش آپ نے لکھ لیے، ان سب نقوش کو آپ نے جو ہے نا گولیاں بنا کر، یعنی اسی طرح بن کر کے گولی کی طرح بن کر کے، گول بن کر کے آپ نے کسی پاک صاف سمندر، دریا، نہر یا کسی کنویں یا تالاب میں، جہاں صاف پاک پانی ہو، اسی میں ڈالنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس میں ڈال دیں۔ اب جب آپ کو استخارہ کی ضرورت ہو، کسی راز کے بارے میں معلوم کرنا آپ چاہے، یا کوئی دوسرا بندہ، کوئی کلائنٹ، کوئی مریض، کوئی دوسرا بندہ آپ سے رابطہ کرے، آپ اس کے لیے استخارہ کرنا چاہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ تو اب اس نقش کے عامل بن چکے ہیں، تو آپ اس کے لیے یا اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ جس وقت آپ کو ضرورت ہو، آپ اسی طرح باوضو ہو کر بیٹھ جائے۔ 66 ٹوٹل آپ نے 67 نقوش لکھنے ہیں۔ کتنے؟ 67، 67، کتنے؟ 67، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کے لیے آپ نے 66 لکھے تھے، 66، اور یہاں آپ نے 67، سوری 67، 67 نقوش آپ نے لکھنے ہیں۔ لیکن جو آخری نقش آپ لکھیں گے اس کو توجہ کرے، جو 67واں آخری نقش ہے، اس نقش کو اپنے پاس رکھ کر آخر میں اسی نقش کے 22، جس خانے میں 22 کا ہندسہ لکھا ہے، اسی نقش کے 22 عدد والے خانے میں اس 22 کے ہندسے کے نیچے آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے۔ باقی 66 نقوش میں مقصد نہیں لکھنا، صرف اس 67ویں نقش میں آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے۔ جب آپ اس میں اپنا مقصد لکھ لے تو اس 67ویں والے جس میں آپ نے مقصد لکھا ہے، اس نقش کو آپ نے جو ہے نا بند کر کے، گولی بنا کر اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے۔ اپنے سر کے نیچے، اپنے تکیہ کے نیچے اس کو رکھ لے اور سو جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے اسی رات آپ پر وہ راز ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ نے ذہن میں رکھا ہے، جس کام کے لیے آپ نے کرنا ہے، جو مقصد آپ نے اس میں لکھا ہے، اس کا اشارہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو اشارہ مل جائے تو صبح اٹھ کر آپ نے جو ہے نا ان تمام جو ہے نقوش کو گولی بنا کر کسی پاک صاف سمندر، نہر، دریا یا تالاب میں جو ہے نا ڈال دینا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ پہلے دن آپ کو، پہلی رات آپ کو کوئی راز معلوم نہ ہوا، تو پھر دوسرے دن بھی آپ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ پہلے والے دن کے جو نقوش 66 تھے وہ پانی میں بہا دے، اور باقی اس دوسرے دن پھر بیٹھ جائے اور 66 نقوش آپ لکھ لے۔ پھر اس مرتبہ آپ نے 66 نقوش جو ہے نا وہ لکھ لینی ہے، اور سرہانے والا وہی نقش جو آپ نے پہلے ہی دن لکھا تھا، وہی نقش آپ جو آپ کے سرہانے پہ پڑا ہوا تھا، اسی نقش کو جو ہے نا اس کو بھی، اور ایک اور نقش جو 67واں نقش ہوگا لکھتے ہوئے دوسرے دن، اس دوسرے 67 والے نقش میں پھر آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے۔ اور آج کی رات، دوسرے رات آپ نے 2 نقوش جو پہلے والے دن رات آپ نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھا تھا، اور جو آج جس میں آپ نے مقصد لکھا ہے، وہ دونوں نقوش اکٹھے کر کے اپنے سرہانے رکھ لے، ٹھیک ہے؟ اور سو جائے۔ انشاءاللہ العزیز دوسری رات لازمی آپ کو انشاءاللہ راز معلوم ہو جائے گی، آپ کو اشارہ مل جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی دوسرے رات آپ کو اشارہ نہ مل جائے تو تیسری رات لاسٹ ٹائم یہ عمل کرے۔ اسی طرح آپ نے 67 نقوش لکھنے ہیں، اور 67ویں میں اپنا مقصد لکھنا ہے، اور وہ دوسرے 2 راتوں کے نقوش جو آپ نے اپنے سرہانے رکھے تھے وہ اکٹھے کر کے، اور یہ
67واں نقش آج کے دن کا وہ بھی اکٹھے کر کے 3 نقوش آپ نے تینوں راتوں کے اپنے سرہانے اکٹھے رکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز تیسری رات میں آپ کو ضرور ضرور آپ کو اشارہ مل جائے گا انشاءاللہ، اور مکمل راز افشا ہو جائے گی، آپ کو مکمل طور پر انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب رہنمائی ہو جائے تو باقی نقوش جو آپ نے لکھے ہیں 66، اس کو اسی طرح گول کر کے گولی بنا کر، اور ان تینوں نقوش کو بھی جو ہے نا گولی بنا کر کسی پاک صاف پانی میں بہا دے، آپ کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی طریقہ کار ہے، یہ دوسرا استخارہ کا طریقہ ہوا۔ اب